آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ تمام دفتر حکمت الٹ گیا ہوں میں، مگر کھلا نہ رہا ابھی تک کہ کیا ہوں میں۔ نہ مجھ سے پوچھئے کیا جستجو میں لذت ہے، فضائے دہر میں تحلیل ہو گیا ہوں میں۔ اڑا ہوں تو فلک پر لیا ہے دم جا کر، زمین کو توڑ گیا ہوں جو رہ گیا ہوں میں۔ رہی ہے خاک کے ذروں میں بھی چمک میری، کبھی کبھی تو ستاروں سے مل گیا ہوں میں۔ حیات و موت بھی ادنا سی ایک کڑی ہے میری، ازل سے لے کر ابد تک وہ سلسلہ ہوں میں۔ مجھے کو دیکھ لیں اب تجھے دیکھنے والے، میرا آئینہ ہے تو تیرا آئینہ ہوں میں۔ ہر شخص کبریا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، دعویٰ میرا بھی بجا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ تیرے شہر میں آ کر واپس نہ جائیں گے، یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ لوگ کہتے ہیں تجھے مسیحا، مگر یہاں ایک شخص مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ تجھے سجدہ کروں کہ نقش قدم چومتا رہوں، دل کعبہ بن گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ سجدہ کروں گا تو کافر کہیں گے لوگ، یہ کون سوچتا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ ہماری ویڈیوز کو مکمل واچ کیا کیجئے، ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور بجا دیا کریں، تاکہ اس قافلہ حقیقت میں شامل ہونے والے تمام دوستوں کو اسلامی نقطہ نظر سے تمام تر ویڈیوز صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے پہنچ سکیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نماز اور اس کے احکام کے بارے میں، لیکن آپ نماز کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر نماز مومن کی معراج ہے تو اس کا کرائٹیریا بھی کچھ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حدیث جبریل میں یہ الفاظ واضح پوچھے گئے تھے، یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے، عبادت کا کمال کیا ہے، اور پوری عبادت کا کرائٹیریا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ انہ یراک۔ عقیدہ توحید میں ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ یہ کہ تو اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہو کأنک تراہ، تو تیرا حال یہ ہو کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اندر طرف یار کئی بار گئے ہم آپ ہی تھے جس کے طلبگار گئے ہم۔ یہ سمجھنے والی بات ہے نا، اندر طلب یار کئی بار گئے ہم آپ ہی تھے جس کے طلبگار گئے ہم۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آپ اگر عبادت کر رہے ہو تو آپ کا نظریہ نہیں، آپ کی حالت یہ ہو کہ کأنک تراہ، تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ انہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلا کہ کأنک تراہ، یہ عبادت کا سب سے اول ترین درجہ ہے، یہ سب سے اول درجہ ہے۔ اور سب سے آخری درجہ کیا ہے؟ فإن لم تکن تراہ انہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہماری نماز کا حال یہ ہے کہ ہم تو نہ اس نظریے سے کھڑے رہتے ہیں، نہ ہی ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور نہ ہی ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی نماز جو معراج تھی، جو اس کا کرائٹیریا تھا، جو اس کی اسپیسیفیکیشن تھی، ہم اس پر پورا نہیں اتر سکے۔ لیکن پھر بھی ہم یہ مانتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں نا۔ دنیا کائنات میں لاکھوں لوگ اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا اس کا برگزیدہ بندہ ہو کہ جس کے اہدنا الصراط المستقیم کہنے کے وجہ سے ہماری نماز بھی قبول ہو جائے اور ہماری دعا بھی قبول ہو جائے۔
اب آ جائے اس میں دوسری چیز جو مسئلہ اختلافی ہے، جسے کہا جاتا ہے رفع الیدین۔ اب رفع الیدین کے بارے میں ائمہ فقہا کا اختلاف ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہمارے نزدیک رفع یدین کرنا حرام یا ناجائز نہیں ہے۔ میں پھر دہرا دوں، ہمارے نزدیک رفع یدین کرنا حرام یا ناجائز نہیں ہے، بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رفع یدین کیا تھا، صحابہ کرام نے بھی کچھ ٹائم تک کیا تھا، لیکن بعد میں اس سے منع فرما دیا۔ اب اس پر کچھ لوگوں کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، تو دلیل آپ لے لیں جی۔ آپ کے پاس دلیل ہے حضرت وائل بن حجر کی، کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لا یرفع یدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے اور رفع یدین فرما رہے تھے، میں نے دیکھا۔ حضرت وائل بن حجر کی بات ہے۔ اب اگر حدیث پاک کی عبارت کی بات کی جائے تو وہاں یرفع یدیہ ہے، لیکن قبل الرکوع، قبل السجود یا قبل القیام کے الفاظ نہیں ہیں، صرف یرفع یدیہ ہے۔ لیکن چلیں ان کی دلیل ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ یصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک کا متن نہیں ہے، یہ عبارت ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اور ملا علی قاری کی، جو اس کی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یرفع یدیہ، وہ بھی رفع یدین فرما رہے تھے۔ اب جو احادیث پاک ہیں رفع یدین کے منع پر، ان میں حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث پاک، حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث پاک لے لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزر رہے تھے، اور ہم نماز کے درمیان نرفع یدیہ فی الصلاۃ، اور ہم اپنے ہاتھوں کو نماز کے درمیان بلند کر رہے تھے، رفع یدین کر رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ رک گئے اور آپ نے ہمیں فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں کو کیوں گھوڑے کی دم کی طرح ہلاتے ہو؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کیا کرو۔ پھر آپ اس پر آگے بڑھیں۔ ان علی رضی اللہ تعالیٰ یقول قال یصلی مع ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف سے روایت ہے کہ ان کے ساتھ نماز پڑھی انہوں نے، لا یرفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الاولی، انہوں نے رفع یدین نہیں کیا لیکن پہلی تکبیر میں کیا، جیسے ہم کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہے، لا یرفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الاولی، رفع یدین نہیں کرتے تھے سوائے پہلی تکبیر کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ یصلی لا یرفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الاولی، جب بھی نماز پڑھتے آپ تکبیر اولی کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے۔ تمام خلفائے راشدین کے بارے میں یہی الفاظ موجود ہیں۔ اب آ جائیں اس کے خلاصے کی طرف۔ حضرت امام طحاوی نے جب باب رفع الیدین لکھا ہے نا کتاب الصلاۃ میں، اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد جو اس کا خلاصہ ہے وہ فرماتے فنظرنا ان ذالک رفع الیدین یجوز فی الصلاۃ عند الشافعی والحنبلی والمالکی۔ ہم نے جب نظر کی تو نظر سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رفع یدین جائز ہے امام شافعی کے نزدیک، امام حنبل کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک۔ اب لا یجوز عند الاحناف، احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ والدلائل المذکورہ، اور ان کے تمام دلائل مذکورہ ہیں۔ آپ کو باب رفع الیدین کتاب الصلاۃ چیپٹر ہے امام طحاوی کا، اس کو آپ پڑھیے گا۔ امام طحاوی کا دراصل بیان کرنے کا انداز یہ ہے کہ جو راجح موقف ہوتا ہے، جس موقف کو ترجیح ہوتی ہے، اس موقف کو وہ آخر میں بیان کرتے ہیں، اور پہلے ائمہ ثلاثہ کے موقف کو بیان کرنے کے بعد آخر میں وہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اور اس نتیجے میں انہوں نے الفاظ کہے کہ ان رأى الواعل مرۃ واحدۃ یرفع یدیہ،
اگر تو حضرت وائل بن حجر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 50 بار دیکھا ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں کر رہے تھے. اب اس چیز میں لوگوں کو نہ الجھائیں، دلیل سے بات کرنی تو پھر علماء کے سامنے آئے نا، آپ کو سمجھ آئے کہ کہاں کیا چیز ہے اور کہاں نہیں ہے. لوگوں کو الجھانے سے، کبھی جہلم اکیڈمی سے تو کبھی ٹی وی چینل سے اور کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے، یہ لوگ تو وہ ہیں جو اسلامی نظریات کی سینس نہیں رکھتے، یہ صرف بندے کی سینس رکھتے ہیں کہ کون سا بندہ کس کی ٹیوب ٹاپ اچھی ہے، کون سا اچھا بندہ ہے جو صاف ستھرا ہو کے رہتا ہے، جس کے پاس پیسہ بہت ہے، اس کی بات کو مانا جائے. ایسا نہیں ہے. جو بندہ دین میں مخلص ہے، پیسہ اس کے پاس ہے نہیں ہے، ویڈیو بنانے کے لیے بلڈنگ ہے یا نہیں ہے، یا لوگوں کو اپنا سیشن ریکارڈ کروانے کے لیے کیمرہ ہے یا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس کو چھوڑ دیں آپ ایک طرف. بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ جو دین کے ساتھ مخلص ہے اس کی بات کو تسلیم کیا جائے. تو یہ حاصل کلام ہے آج کی ویڈیو کا کہ نماز کے احکام میں رفع یدین اختلافی مسئلہ پایا جاتا ہے، لیکن عند الاحناف، میں بار بار یہ لفظ بول رہا ہوں، عند الاحناف، یہ عند الاحناف جو ہے رفع یدین کرنا ناجائز نہیں ہے، منع ہے رفع یدین کرنا، حرام، ناجائز یا مکروہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص رفع یدین کر رہا ہے تو اسے یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ کس امام کی تقلید کر رہا ہے. وہ امام شافعی کی تقلید کر رہا ہے تو پھر ان کے بیان کردہ مسائل پر عمل کرنا ہوگا. اور امام شافعی کے نزدیک ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر عورت مر رہی ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ، دونوں صورتوں میں اس کو دفن کر دیا جائے، تو اپنی پیدائش کا حساب لگانے کے بعد آپ امام شافعی کے مسائل پر، امام شافعی کے بیانات پر تقلید کر سکتے ہیں. آج کے لیے صرف اتنا ہی. جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوں گے اور ایک اور اختلافی مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں گے مع الدلائل. اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے اور میرے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر سیکون سے. والسلام. آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk.